کفار مکہ اور مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 سوالات کرے تھے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی کرے تھے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے معلوم کر کے کہ ایک ایسا شخص ہے جو دنیا کے اندر پوری دنیا کی سیر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، چونکہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پچھلے کے واقعات پوچھ کر کے نبی کو عاجز بنانا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا بھئی یہ مختصر سے چھوٹے سے قصے ہیں، ہم آسانی سے اس کو بتا دیں گے۔ تو اس کے بارے میں بھی آج قصہ بیان کیا گیا۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا، ذوالقرنین ان کا نام تھا، اور اللہ نے ان کو ظاہری اعتبار سے کچھ چیزوں سے، دنیا کی طاقتوں سے نوازا تھا، جس کے ذریعے سے وہ بآسانی سفر کر سکتے تھے، مال و دولت سے نوازا تھا، طاقت اور ہمت سے نوازا تھا۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے مغرب کی طرف سفر کیا، یعنی جہاں سورج ڈوبتا ہے، مکمل مغرب تک جہاں سورج ڈوبتا ہے تو جہاں زمین ختم ہوتی ہے وہاں تک انہوں نے سفر کیا اللہ کے حکم سے۔ اب یہ کون تھے، اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ یہ ایک خاص اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، بزرگ صفت آدمی تھے۔ نبی تھے یا نہیں تھے اس بارے میں روایت ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی نہیں تھے، ان کو سکندر بولتے ہیں۔ سکندر کا مطلب یہ ہے، سکندر ذوالقرنین بولتے ہیں کہ سکندر جو بادشاہ گزرا ہے وہ نہیں ہے، جو واقعات وغیرہ آتے ہیں وہ سکندر بادشاہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ وہ غیر مومن تھا۔ اب یہ جو قرآن کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے یہ ایمان والے تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، مقرب بندے تھے۔ اب نبی تھے اس بارے میں نے بتا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ یا تو ان کے دل میں بات ڈالتا تھا یا کسی نبی کے ذریعے سے جو اس وقت موجودہ زمانے میں تھے ان کے ذریعے سے بات ڈالتا تھا کہ آپ یہاں جاؤ۔ چنانچہ وہ جہاں سورج ڈوبتا ہے، جہاں زمین ختم ہوتی ہے وہاں پہنچے، اس کے آگے جو پانی ہے تو آدمی کو یہ نظر آتا ہے کہ پانی میں سورج ڈوب رہا ہے، تو زمین کی انتہا تک پہنچے۔ وہاں پر کچھ لوگ جو آباد تھے ان کو دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں کی جو مردہ مچھلیاں ہیں اور سمندری جانور ہے، چمڑوں کی کھالیں پہنے ہوئے ہیں، وہ لوگ اس کو کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان کے ایمان کی دعوت دو، اگر وہ ایمان کی دعوت قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ جیسے بھی ہو، سختی کرو یا نرمی اختیار کرو۔ تمام راستوں میں فتوحات کرتے ہوئے سورج ڈوبنے کی جگہ تک وہ پہنچے، پھر وہاں سے نکلے مشرق کی سمت میں، جہاں سورج نکلنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھے تو قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے، وہ لوگ کپڑے وغیرہ کچھ نہیں پہنتے تھے، گھر وغیرہ نہیں، بالکل ایک وحشی آدمیوں کی طرح رہتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پر بھی قرآن نے اسی طرح قصہ بیان کیا گیا، یہ قوم بھی غیر ایمان والی تھی، ایمان پر نہیں تھی۔ ایمان کی دعوت دی گئی اور بات منوائی گئی، بہرحال جو وہاں پر موقع تھا وہ کام ہوا۔ وہاں سے نکل کر کے پھر روایتوں میں آتا ہے، قرآن کے اندر تو اس کی بات نہیں ملتی، مفسرین یہ لکھتے ہیں مشرق سے نکل کر مغرب کی جانب جو جاتے ہیں اس کے بائیں حصہ تو ادھر کا حصہ ہوا تو شمال کا حصہ ہوا، تو شمال کی جانب ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو ادھر چلے جائیں، تو ادھر چلے۔ اب گھوڑے پر غالباً سفر کرتے تھے ہوں گے، پہلے زمانے میں گھوڑے پر ہی چلے ہوں گے، گھوڑے پر سفر کرے، 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک جگہ ہے، تو ایک قوم رہتی تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ لوگوں سے بات چیت ہوئی، ان کو ترجمان کو بلایا گیا، تو انہوں نے اپنی کچھ حاجات پیش کی کہ بھئی ہم آپ کی بات مانیں گے لیکن ہماری کچھ ضروریات ہیں۔ یہ 2 پہاڑوں کے اس پار میں ایک قوم رہتی ہے، ایک دم بالکل جنگلی آدمیوں کی طرح رہتی ہے، ہمارے جتنے بھی اچھی چیزیں، پھل فروٹ وغیرہ جو بھی ہیں وہ آ کر موسم میں کھا لیتی ہیں، اور جب اب وہ چلے جاتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے، وہ پہاڑوں کے اس پار سے آتی ہیں۔ قرآن نے اس کا تذکرہ یاجوج ماجوج کے ذریعے سے کیا ہے۔ یہ کون سی قوم ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک لڑکے یافس ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بہت دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، لیکن جن کے اندر ایک جنگلی پن تھا وہ پہاڑ کے پیچھے رہتی تھی، اس علاقے میں رہتی تھی۔ ان کے بعض لوگ قبیلے کے لوگ ادھر رہتے تھے جن کو کچھ تہذیب تھی، اور جن کو جو غیر مہذب تھے، ایک دم جنگلی لوگوں کی طرح رہتے تھے، بالکل ان کو کوئی تمیز نہیں، وہ پہاڑ کے ادھر پار رہتے تھے۔
تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمیں کچھ پیسوں کی مدد ہے تو ہم آپ کو دے دیں گے، البتہ ان کی وجہ سے جو یہ قوم ہے ان سے ہمیں چھٹکارا دلائیے، یہ بڑے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے مالوں کو برباد کر رہے ہیں، جانوں کو برباد کر رہے ہیں، پھل فروٹ کو برباد کر رہے ہیں، ان سے ہمارا چھٹکارا دلائیے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں، اللہ نے ہمیں بہت دیا، ایک کام یہ کرو کہ آپ ہمارا ساتھ دو۔ تو انہوں نے اس وقت قرآن کے اندر لوہے کی پلیٹیں منگوائی، بڑی بڑی لوہے کی پلیٹیں اور بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور تانبا پگھلایا گیا، پگھلا کر لکڑیاں، ایک دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک جگہ تھی، وہ اس جگہ سے آتے تھے، دوسری جگہ کوئی نہیں تھی، اطراف سے پورا بند تھا، وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں سے آتے تھے، تو لکڑیاں وغیرہ رکھ کر کے ایک طرف تو تانبا پگھلایا گیا اور ایک طرف لکڑیاں رکھ کر کے بیچ میں وہ پلیٹیں جما دی گئیں۔ یہ ایک پہاڑ سے لے کر دو پہاڑوں کے درمیان میں پلیٹیں رکھی اور اتنی اونچی جما دی کہ وہ لوگ یا تو ادھر سے ادھر لوگ نہ جا سکیں، ادھر سے ادھر لوگ نہ جا سکیں۔ آہانی دیوار جس کو بولتے ہیں، لوہے کی دیوار، بہت زیادہ اس کو لکڑیوں رکھ کر کے اور لکڑیوں کے بیچ میں وہ پلیٹیں جما کر کے اس کے اندر بہت زیادہ آگ تپائی گئی۔ جب وہ لال ہو گئی، بالکل لال ہو گئی پگھل کر کے، تو اس کے اوپر پھر تانبا ڈالا گیا، تو لوہے اور تانبے دونوں کے مل کر کے ایک بالکل چکنی دیوار ہو گئی اور بہت اونچی دیوار ہو گئی۔ جب دیوار بن گئی، جب یہ واپس ہوئے تو انہوں نے کہا بھئی اب اللہ کے حکم سے تو ہم نے بنا دی، اب اللہ کا حکم ہے یہ جب ٹوٹے گی جب واپس آئے گی۔ اس بارے میں روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت کے قریب میں یہ قوم وہاں سے نکلے گی۔ اس کے بارے میں مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ یہ قوم کون سی ہے، یہ بھی ایک انسانوں کی طرح ہے، لیکن اللہ نے ان کو انسانوں کے مقابلے میں تعداد میں زیادہ رکھا۔ اگر ایک حصہ انسان ہے تو 9 حصے وہ قوم ہے۔ جب وہ نکلے گی تو روایتوں میں بات ملتی ہے کہ کانا دجال کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے۔ جب کانا دجال قتل ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ قوم کو باہر لائیں گے۔ یہ بات ملتی ہے کہ وہ جو دیوار ہے نا، وہ لوگ روزانہ اس کو کوریدتے ہیں، چاڑتے ہیں، جیسے بھی اس کو کوشش کر کے اس کی سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں روزانہ۔ جب وہ قریب ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، تو وہ چلے جاتے ہیں قریب، سوراخ کے قریب یا جو بھی نکلنے کی شکل ہوتی چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن آتے ہیں تو دیوار ویسے کی ویسی ہو جاتی، پھر ویسی حالت پر آ جاتی۔ پھر یہ لوگ کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں، پھر یہ لوگ محنت آ کے دن بھر کرتے ہیں، جیسا شام کا وقت ہوتا ہے، پھر چلے جاتے ہیں، دوسرے دن بھی اسی کیفیت پہ اللہ تعالیٰ اس کو دیوار کو کر دیتا ہے۔ قیامت کے قریب میں جس دن ان کو نکلنا ہوگا تو ان کا جو امیر اور بادشاہ ہوگا وہ کہے گا کہ کل انشاءاللہ یہ لفظ بولے گا، یہ لفظ بولے گا، کل انشاءاللہ اگر ہوا تو ہم اس کو ختم کر کے، یعنی دیوار کے اندر سوراخ کر کے راستہ بنا کر کے ہم یہاں سے نکلیں گے۔ جب وہ دوبارہ دوسرے دن میں آئیں گے تو سوراخ جیسے کہ ویسے رہے گی، آسانی کے ساتھ وہ وہاں سے پار ہو کر نکلیں گے۔ اتنی زیادہ تعداد میں ہوگی، روایتوں میں آتا ہے کہ سمندر کے بازو سے اگر گزریں گے تو ان کے پانی پینے کی وجہ سے سمندر ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ باہر پھریں گے ان کو مار مار کے ختم کر دیں گے، لوگ ان کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے قلعوں میں، گھروں میں، مضبوط جگہوں پہ حفاظت کے واسطے چھپ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود رہیں گے، چونکہ کانا دجال کو قتل کریں گے، جہاں جائیں گے ماریں گے، توڑیں گے، تباہ و بربادی کا ذریعہ بنیں گے، بالکل پورا اتنا نیست و نابود کر دیں گے، پورا حال دنیا کا نظام پورا بالکل ملیہ میٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ لوگ، روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب یہاں کا ماحول ان کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی ہم یہاں کے لوگوں کو پورا ختم کر دیے، تو کچھ تیر لیں گے، لے کے آسمان کی طرف ماریں گے۔ تو اللہ کی قدرت بھی دیکھو، جب وہ تیر واپس آئیں گے تو وہ تیروں کو اللہ تعالیٰ خون لگا کر بھیجے گا، تو ان لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ چلو بھئی ہم زمینی حکومت بھی قائم کر چکے، آسمان کی طرف مار کر بھی وہ لوگوں کو مار دیا گیا، آسمانی حکومت بھی ختم ہو گئی، ہمارے تیر خون آلود ہو گئے، تو اب ہم آسمان پہ بھی حکومت کریں گے، زمین پر بھی حکومت کریں گے۔ یہ پورا ماحول دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ جو لوگ مسلمان رہیں گے، تو ان کو لے کر کے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جائیں گے، دعا کریں گے کہ اے اللہ یہ قوم ہمارے لیے ایک ناسور کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، بہت تکلیف کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں میں پیچھے حصے میں ایک پھوڑا ظاہر کریں گے،
قوم بہت ہے، پھوڑا ظاہر کریں گے، پھوڑا ظاہر کر کے ان کو وہ بیماری میں مبتلا کر کے ان کو مار دیں گے، وہ دنیا میں مر جائے گی۔ جب وہ مریں گے تو اتنی بدبو، چونکہ تعداد میں زیادہ ہے، اتنی بدبو ہوگی کہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ دعا کے ذریعے سے ایک پرندوں کو بھیجے گا جو اونٹ کی شکل میں رہیں گے، بڑے بڑے، اور ان کو اپنے چونچوں میں ان کی گردنوں کو پکڑ کر کے ان کو سمندر میں لے جا کر پھینک دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج قوم کو سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ پھر ایک طوفانی ہوا آئے گی یا بارش ہوگی بہت زوردار، کہ جس کی وجہ سے ان کی جو بدبو رہی بچی ہوئی تھی وہ پانی کے ذریعے سے ختم کر دیا جائے گا۔ پھر حضرت سلام وہاں یہ جو زمینی ہیں کوہ طور پر گئے تھے، اپنی قوم کو لے کر واپس آئیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج کا مختصر قصہ ہے۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے لیے آڑ لگائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ جو قصے بیان کر رہے ہیں اور یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قصے مانگ رہے ہیں، ہم بتائیں گے بھئی ہم عاجز تھوڑے ہیں، ہم تو ہمارے نبی کو ہماری طرف سے نبی بنا کر بھیجائے، آپ جو بھی پوچھیں گے ہم بتائیں گے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دلیل مانگنے کے بعد اگر بات نہیں مانی جائے تو سامنے والے کو غصہ آ جاتا، جیسے اللہ فرمائے پہلے نبیوں کے امتوں نے مطالبہ کیا، ہم نے وہ مطالبے کو پورا کیا، اور وہ مطالبے پر ایمان نہیں لائے تو پھر ان کے اوپر ہم عذاب بھیجے۔ لیکن آپ کہیں عذاب کا شکار نہ ہو جائیں، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہر مطالبہ آپ کے جو لوگ مانگ رہے ہیں پورا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ کچھ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی نبوت پر آنچ نہ آئے، ہم کچھ باتیں آپ کو پچھلے کے واقعات بھی اور قیامت تک آنے والے واقعات بھی آپ کو آہستہ بتاتے رہیں گے، بلکہ بتائیں گے۔